وفاقی اردو یونیورسٹی کی ایک اور سینئر استاد اور پروفیسر ڈاکٹر زرینہ علی گزشتہ دنوں انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال کی خبر وفاقی اردو یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے تمام اساتذہ، ملازمین اور طالب علموں کے لیے شدید غم کا سبب بنی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شینباری، رجسٹرار سعدیہ خلیل، ڈین سائنس پروفیسر ڈاکٹر زاہد، انجمن اساتذہ گلشن اقبال کیمپس کے ڈاکٹر افتخار احمد طاہری، ڈاکٹر عالیہ عباس، ڈاکٹر عطیہ، ڈاکٹر سدرا شاہین، ڈاکٹر شاہ زیب، ڈاکٹر گوہر علی، ڈاکٹر محمد سالم اور دیگر نے پروفیسر ڈاکٹر زرینہ علی کی یاد میں منعقد کیے جانے والے ریفرنس میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ یادگاری ریفرنس میں مرحومہ کی زندگی اور اردو یونیورسٹی کے لیے ان کی خدمات کو سراہا گیا، لیکن اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور مرحومہ کے دیرینہ ساتھی پروفیسروں نے ان کے بعد از وفات بقایا جات کی ادائیگی پر کوئی بات نہیں کی۔ یونیورسٹی میں ریٹائرڈ اساتذہ اور ملازمین کی کمیٹی کے کنوینر اور یونیورسٹی میں پینشن اور بقایا جات کی عدم ادائیگی کے مسئلے کو اٹھانے والے ریٹائرڈ استاد ڈاکٹر توصیف احمد خان نے اس معاملے پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے اپیل کی ہے کہ وہ یونیورسٹی کے پاس محفوظ خطیر رقم کے منجمد اثاثوں کو تحلیل کر کے نہ صرف مرحوم پروفیسر ڈاکٹر زرینہ علی کے بقایا جات فوری طور پر ادا کریں، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے انتظار کرنے والے ریٹائرڈ اساتذہ کو بھی ان کے بقایا جات ادا کریں۔ انہوں نے کہا، یہ عجیب وقت ہے کہ میں اردو کالج کے اساتذہ، عمال، ریٹائرڈ اساتذہ اور بدقسمت عمال سے مخاطب ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب شدید مالیاتی بحران ہے، اردو یونیورسٹی کی انتظامیہ کی وجہ سے وہاں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ گزشتہ ہفتے سابق رجسٹرار ڈاکٹر زرینہ کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر زرینہ کے انتقال کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ ان کے لواحقین کو واجبات نہیں ملیں گے۔ یہ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے جبر کے تحت سنڈیکیٹ کے اراکین سے اس بات پہ انگوٹھے لگوائے تھے کہ 67 کروڑ روپے جو کہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں وہ پینشنر نہیں ملیں گے، تو بدقسمتی یہ تھی کہ ڈاکٹر زرینہ نے بھی اس کی توثیق کی تھی۔ ڈاکٹر زرینہ اور سنڈیکیٹ کے دوسرے اساتذہ کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر زرینہ اگلے 15 دن یا 1 مہینے میں اس دنیا میں نہیں رہیں گی۔ کاش تمام سنڈیکیٹ کے اساتذہ کے نمائندے، سینٹ کے نمائندے اور ڈاکٹر زرینہ اگر وائس چانسلر پہ دباؤ ڈال کے یہ قرارداد منظور کرا لیتی تو آج ان کے لواحقین کو واجبات مل جاتے۔ ڈاکٹر زرینہ پہلی استاد نہیں ہے جن کا دوران سروس انتقال ہوا ہے۔ اس سے پہلے پروفیسر نوید کا انتقال ہوا تھا، پھر ایک لائبریرین کا انتقال ہوا، پھر اسسٹنٹ رجسٹرار معراج الدین کا انتقال ہوا۔ یہ سب وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے لواحقین کو واجبات اسی طرح نہیں ملیں گے جس طرح 2017 سے ریٹائر ہونے والے اساتذہ اور عمال کو نہیں ملے، جن میں سے 9 کے قریب اساتذہ اور 5 کے قریب عمال انتقال کر چکے ہیں۔ میں پھر اپیل کروں گا اردو یونیورسٹی کے اساتذہ سے، عمال سے، کہ وہ اس وائس چانسلر کی آمرانہ روش کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر انہوں نے پینشن اور تنخواہوں کے مسئلے پہ آواز نہیں اٹھائی اور محض وائس چانسلر کے وعدوں پر ہی اکتفا کرتے رہے کہ کوئی اسپیشل گرانٹ آئے گی، تو ان کے لواحقین کا بھی وہی حشر ہوگا جو معراج الدین کے لواحقین کا ہوا ہے، جو ڈاکٹر زرینہ کے لواحقین کا ہوا ہے۔ ہمارے مسئلے کا حل وفاقی حکومت سے آنے والی گرانٹ نہیں ہے جس کا بار بار کبھی وزیر تعلیم اعلان کرتے ہیں کہ کبھی وائس چانسلر دلاسا دیتے ہیں۔ اس مسئلے کا فوری حل یہ ہے کہ جو 67 کروڑ روپے ڈپازٹ میں رکھے ہوئے ہیں جس کا انٹرسٹ یہ مستقل استعمال کر رہے ہیں، اس کو واجبات کی ادائیگی کے لیے خرچ کیا جائے، اور جب اگر اسپیشل گرانٹ آ جائے تو اس کو ڈپازٹ میں جمع کرا دیا جائے۔ میں پھر اپیل کروں گا تمام اساتذہ سے، عمال سے، کہ وہ سمجھیں کہ ان کا مستقبل اسی میں ہے کہ وہ آواز اٹھائیں ہمارے ساتھ مل کے، تاکہ تنخواہیں، پینشن اور واجبات طریقہ کار کے مطابق طے ہو سکیں، ورنہ وہی ہوگا
جو مرने वाले इसाज़ा अम्माल के लवाहिकीन के साथ हो रहा है, और इससे बड़ा अलमिया कोई और नहीं हो सकता कि वो इसाज़ा जिन्होंने 30-30 साल खिदमत अंजाम दी हैं, अम्माल जिन्होंने 30-30 25-25 साल का काम किया है, जब वो रिटायर हो जाएं या दौरान सर्विस इंतकाल कर जाएं तो उनके लवाहिकीन कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो जाएं। मुझे पता है कि आज भी हमारे कई रिटायर्ड इसाज़ा शदीद बीमार हैं। एक खातून का फ़ोन आया था कि उनके शौहर ज़हनी तौर पे माजूर हैं, उनकी बिजली कट गई है और पेंशन ना मिलने की वजह से वो बिजली का बिल अदा नहीं करा सकी। एक खातून जो है किडनी पेशेंट हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपना इलाज करा सकें, और बहुत सारे सफ़ेद पोश हमारे अम्माल हैं जो अपना जिक्र नहीं करते। तो उसके मसले का हल सिर्फ जद में है, और जद्दोजहद इसी बात पे है कि 67 करोड़ रुपए ओपन किए जाएँ ताकि ये खसारा जो है दूर हो सके, और जब स्पेशल ग्रांट अगर आए तो उसे डिपॉजिट में रख लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मामूली सी गुजारिश पे इसाज़ा अम्माल ज़रूर तवज्जो देंगे। डॉक्टर तौसीफ़ अहमद खान ने डॉक्टर ज़रीना अली की याद में मुनक्किद होने वाले रेफरेंस के बारे में बताया कि डॉक्टर ज़रीना का ताज़ियती रेफरेंस हुआ, उसमें वाइस चांसलर इसाज़ा नुमाइंदों ने शिरकत की। मगर ये कैसा अलमिया है, ये कैसी बदकिस्मती की बात है कि किसी ने भी ये मसला नहीं उठाया कि डॉक्टर ज़रीना के लवाहिकीन को वाजबात नहीं मिलेंगे। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। तो वो ताज़ियती इजलास महज उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए था या अपनी तस्वीरें और अपनी खबर छपवाने के लिए था। अरे ये बुनियादी मसला ये है कि जो भी आदमी मर जाता है उसके लवाहिकीन को वाजबात मिलने चाहिए। मुझे अफसोस है, इसकी हर आदमी को मजम्मत करनी चाहिए कि एक ऐसा ताज़ियती रेफरेंस था, और जिन लोगों ने तकरीर की उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस मसले को नहीं उठाया। उनके ज़मीर उनके सामने उनको शर्मिंदा करेंगे कि उन्होंने हक़ाइक़ से पर्दापोशी की है। वो महज एक अदाकार के तौर पे आए ताज़ियती जलसे के अंदर और इतने मसले को नहीं उठाया। तारीख़ में उनका नाम कभी भी, उर्दू यूनिवर्सिटी की तारीख़ में कभी भी इस ताज़ियती रेफरेंस को अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा।